نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ترجمۃ القرآن میں ہم درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جانے والی دعا رب اجعلنی کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں گے، اور یہ بہت بامعنی دعا ہے۔ ہم میں سے جو افراد نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ درود ابراہیمی کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ثواب کی نیت سے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنوں کے اعتبار سے اور اس کی جو روحانیت ہے، جو ہمیں اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کا علم ہو جانے کے باوجود جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، ابھی تک ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عربی زبان کا ترجمہ اخلاص کے ساتھ ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آج ہم اس کو دعائے معصورہ بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں موجود ہے۔ اس دعا کا ہم لفظی ترجمہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی توفیق سے آغاز کرتے ہیں۔ ربی، ربی کا مطلب ہوتا ہے، رب کا مطلب پالنے والے، بی کا مطلب میرے، میرے رب، اجعلنی، بنا تو مجھے یا مجھے بنا، مقیم، مقیم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ اس کا آسان ترجمہ ہم کریں گے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، من کا مطلب ہوتا ہے، من کو کے لیے بھی آتا ہے اور سے کے لیے بھی آتا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اور اس کے آگے ضمیر لگی ہوئی ہے یا کی، جو کہ متکلم کے لیے آتا ہے، واحد متکلم کے لیے۔ تو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وا کا مطلب اور، تقبل دعا، اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا، ربنا کا مطلب ہوتا ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا یا رب، نا کا مطلب ہمارے، اے ہمارے رب، اغفر لی، اغفر لی کا مطلب ہے بخش دے، لی چھوٹی آ رہا ہے اس میں، پھر واحد متکلم کی ضمیر آ گئی۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، وا کا مطلب اور، ولی والدی، ولی والدی کا مطلب ہے اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، وللمؤمنین کا مطلب ہے، واو کا مطلب اور، للمؤمنین کا مطلب ہے سب ایمان والوں کو، یوم، یوم کا مطلب دن، یقوم الحساب، یقوم وہی قائم والا جس طرح مقیم آیا تھا، یہاں یقوم یوز ہوا ہے، یقوم الحساب، جب قائم ہو حساب، اس دن۔ یہ دیکھیں کتنی مختصر سی لیکن کتنی جامعہ دعا ہے یہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اور ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور سب مومنوں کو اس دن جس دن حساب قائم ہو۔ تو آج تک ہم جب سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس کا ترجمہ جانتے ہیں، کہ ہم جو عربک میں قرآن پاک جو ہم نماز میں درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اس میں ہم کتنی خاص دعا اللہ سے فرماتے ہیں، اور جب انشاءاللہ ہم
اس دعا کا ترجمہ جان کے اپنی لینگویج میں جب اللہ کے سامنے اس دعا کو پڑھیں گے تو ہمارے دل کی کیفیت ہی الگ ہوگی کہ جب ہمارا اخلاص اور ہماری دعا ہمارے الفاظ ہماری زبان کا ساتھ دے رہے ہوں گے اور ہم جانتے ہوں گے کہ ہم اپنے رب سے اپنا نماز قائم کرنے کا سوال کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور پھر دعا کر رہے ہیں اور دعا کو قبول فرما، اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں پہلے اپنے لیے اور پھر والدین کے لیے۔ اکثر لوگوں کے جو والدین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے لیے کوئی بھی نیکی اب مزید نہیں کر سکتے، تو اس لیے اولاد جو ہوتی ہے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور تمام مومنین کو قیامت کے دن ان کے حساب کے دن سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔